جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شیخ رشید کو جو نوٹس ملا ہے متروکہ وقف املاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ لال حویلی جو ہے وہ خالی کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس جماعت نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو سب سے پہلے جو متروکہ املاک ادارہ ہے اس کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے شیخ رشید احمد کو اور ان کے بھائی شیخ صدیق کو لال حویلی کے سمیت 7 اور پراپرٹیز جو ہیں جو متروکہ وقف املاک کی ہیں ان کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل متروکہ وقف املاک نے ان دونوں صاحبان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے، کوئی کسی ادارے نے آپ کو الاٹمنٹ کی ہو یا متروکہ وقف املاک کی طرف سے کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہو یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا ڈاکومنٹس ہے جس سے آپ کی یہ ملکیت یا اجازت نامہ جو ہے تو وہ پیش کریں۔ تو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے مطابق کوئی دستاویزی ثبوت تسلی بخش یہ دونوں اشخاص جو ہیں انہوں نے پیش نہیں کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شیخ رشید احمد متعدد بار وفاقی وزیر رہے، MNA منتخب ہوتے ہیں، اور سابقہ حکومت میں بھی یہ وفاقی وزیر تھے، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دوسری طرف متروکہ وقف املاک نے کہ ڈپٹی کنوینر نے DC اسلام آباد اور DC راولپنڈی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے پولیس کی نفری جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے 19 اکتوبر کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ نفری دی جائے، اور ان کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ از خود لال حویلی سمیت 7 متروکہ وقف املاک کی جو یونٹس ہیں ان کو آپ فوری طور پر خالی کر دیں، بصورت دیگر 19 اکتوبر کو جو ہے وہ قانون کے مطابق آپ سے یہ خالی کرا لی جائیں گی۔ اب جناب آتے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو 6 سیٹیں ہیں وہ جناب PTI نے جیتی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ اب اس کا رزلٹ جو ہے کس پارٹی کے زیادہ فیور میں جا رہا ہے؟ عوامی سطح پر یہ کسی حد تک بات کہی جا سکتی ہے کہ PTI نے جو ہے وہ 6 جو سیٹیں ہیں وہ ون کی ہیں، اور PDM جو ہے وہ شکست کھا گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب PTI کی یہ نشستیں خالی ہوئیں تو ان پہ ضمنی انتخابات ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن یہ ٹوٹل جو سیٹیں تھیں وہ صرف PTI کی تھیں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں نہیں تھیں، اور ان سیٹوں پر الیکشن ہوا جس میں جو موجودہ حکومت ہے جس کو آپ PDM کہہ سکتے ہیں اس نے 2 نشستیں جیتی ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کا تجزیہ کریں کہ قومی اسمبلی میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو
افرادی قوت ہے، جو عددی تعداد ہے، ان میں اضافہ ہوا ہے 2 ووٹس کا، کیونکہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے، اور وہ جو 6 نشستیں جیت چکے ہیں ان میں سے حلف برداری کی تقریب نہیں ہونی، نہ انہوں نے اوتھ لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی جو ہے عمران خان نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، اور اس کا جو ہے وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، یعنی کہ وہ یہ 6 سیٹیں اس نے سے وڈرا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 میں سے کسی حلقے پہ وہ حلف لے لے تو کہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ اوتھ جو ہے وہ صرف 1 سیٹ پہ ہونا ہے، جو آلریڈی جو عمران خان ہے اس نے اوتھ لیا ہوا ہے، اور بقیہ یہ جو 6 سیٹیں ہیں یہ ویکیٹ ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی نے جو اپنی نشستوں پہ الیکشن لڑنا تھا، جو سیٹیں ون کرنی تھیں، مجموعی طور پہ وہ 2 سیٹیں ہاری ہیں، اور 6 پہ 0 ہیں، وہ 6 نہیں ہے، وہ 0 ہے، یعنی کہ عددی حوالے سے پی ٹی آئی 0 پہ چلی گئی ہے۔ اب ان 6 میں دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آئے گا۔ اور اس الیکشن میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں جہاں پہ عمران خان کینڈیڈیٹ نہیں تھا، پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، وہاں پہ پی ٹی آئی ہاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے نظریات کے ساتھ، پی ٹی آئی کے جو منشور ہے اس کے ساتھ عوام نے سٹینڈ نہیں کیا۔ لامحالہ طور پر پولیٹیکلی پوزیشن پہ جب ایک پارٹی کا ہیڈ جو ہے الیکشن لڑتا ہے تو ظاہر ڈیفینیٹلی وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا کوئی دیگر جو ہے رہنما ہے۔ تو یہ جو سیٹیں جو ہیں، پھر اس حلقوں کی جو عوام ہے ان کو یہ بھی سوچنا تھا کہ جب یہ 6 سیٹیں جیت جائیں گے، ایک کا اس نے حلف لیا ہوا ہے، تو پھر یہ کس مد میں کہاں پہ یہ سٹینڈ کرے گا۔ اب یہ عمران خان کا جو یہ کہنا کہ جناب آپ جو ہے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن، اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا، آئین کے مطابق انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، آئین کی اس کی بات کی اجازت دیتا ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے کی، اور اب انہوں نے اپنے وہ بندے پورے کیے۔ اگر عمران خان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، ان ہاؤس تبدیلی لائے، یعنی کہ یہ ڈنڈا سوٹے سے، دھمکی سے حکومتیں چینج نہیں ہوتی، نہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں۔ حکومت تبھی تبدیل ہوگی یا اس کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے، یا ان ہاؤس جو ہے عدم اعتماد کر کے وہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والا عمران خان ہاؤس کے اندر آئے اور اس ہاؤس کے اندر اپنی کمپین کے ذریعے اپنے 172 افراد پورے کرے، اس کے بعد حکومت چینج کر دے، یہ ایک آئینی راستہ ہے۔
اس پہ کسی عدالت کو اعتراض نہیں ہے، کسی دیگر شخص کو اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح تو ممکن ہے۔ دوسری طرف جو تھریٹ دینا کسی بھی حکومت کو، چاہے یہ حکومت ہے چاہے کسی اور کی حکومت ہو، کہ جتھوں سے حکومتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، حکومت ہمیشہ تبدیل ہوتی ہے آئین کے مطابق، اور جو لوگ آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو قومیں آئین پہ یقین رکھتی ہیں، اپنے ملک کے دستور پہ یقین رکھتے ہیں، یقینی طور پر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔